بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فقہ ٹی وی کی طرف سے ائمہ اہل بیت کے تعارف پر پیش کی جانے والی ویڈیوز کا ایک اور ویڈیو آپ کی پیش خدمت ہے، اور یہ ویڈیو ہے امام علی رضا سے متعلق۔ آپ کا نام علی تھا، کنیت آپ کی رضا تھی، آپ کے والد گرامی کا نام موسیٰ کاظم تھا۔ آپ کی ولادت 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے صاحبزادے محمد بن علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کا نام ان کے والد نے مامون رضا رکھا تھا، آپ نے خود کو رضا کہلوانا کیوں پسند کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ اللہ کی رضا تھے آسمان میں اور زمین میں رسول اللہ کی رضا تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کے لیے الرضا کا لفظ پسند کرتے تھے۔ اور آپ کی خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی کسی شخص پر ناراضگی کا اظہار آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ کی والدہ کے کئی ایک نام تھے، ان میں سے ایک اروا ہے، ایک نجمہ ہے، ایک شمانہ ہے اور ایک ام البنین ہے۔ آپ کی عظمت کی بشارت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے امام موسیٰ کاظم کو خواب میں دی۔ آپ نے یہ کہہ کر بشارت دی کہ تیرا یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے جو اس کی حکمت بیان کرے گا، اس کی رائے صائب ہوگی، اس میں خطا نہیں ہوگی، اور وہ عالم ہوگا، اور اس کے ہمنشین بھی صلحاء اور حکماء ہوں گے۔ آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کمال عطا کر رکھا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب عباسیوں نے حضرت امام باقر کے نام پر خلافت کی بیعت لے کر عالم اسلام کو متحد کیا اور آپ اپنے پیچھے لگایا، انہوں نے بے ایمانی کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کی وجہ سے عالم اسلام میں شدید غصہ تھا اور ہر وقت بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ عباسیوں نے سوچا کہ اس کا حل کیا کیا جائے، چنانچہ مامون الرشید نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ کو ولی عہد بنایا جائے۔ یہ لمبی بات ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے عالم اسلام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے امام رضا کو ولی عہد بنایا۔ جب آپ کو ولی عہد بنایا گیا تو یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ وہ اہل بیت کے بزرگوں کے ساتھ عام امت تو ان کے ساتھ عقیدت رکھتی ہے، لیکن حکمران طبقہ یا ان کے حواری اور ان کے حاشیہ نشین چمچے وہ ان لوگوں سے ہمیشہ حسد کرتے رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور سیدنا علی المرتضیٰ کے حسد میں بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتوے بھی جہنم رسید ہو گئے ہیں، اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ حسین شہید ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ درست تھا، اور کیونکہ یزید کو خبر ہی نہیں تھی اور امام علی مقام یزید کا تختہ الٹنے کی لائے تھے، گورنر نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان ناصبیوں سے امت مسلمہ کو بچائے۔ جب آپ کو مامون نے ولی عہد بنایا تو آپ کبھی کبھار دربار میں جایا کرتے تھے۔ آپ جب کبھی دربار جاتے تو خدام جو آپ کے عقیدت مند تھے وہ نہ صرف آپ کا استقبال کھڑے ہو کے کرتے بلکہ پردہ ہٹا دیتے تاکہ آپ بادشاہ کے پاس جا سکیں۔ آپ کے حاسدین کہتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پردہ نہیں ہٹانا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک دفعہ اس بات پر اتفاق کر لیا کہ جب امام علی رضا آئیں گے تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوں گے اور پردہ بھی ہم نہیں ہٹائیں گے۔ لیکن دو دفعہ ایسے ہو کہ جب امام رضا وہاں گئے تو وہ مجبوراً کھڑے ہو گئے خود ہی، اور پردہ بھی ہٹا دیا انہوں نے۔ تیسری دفعہ انہوں نے جرأت کر لی، کھڑے تو ہو گئے لیکن پردہ نہیں ہٹایا، اس میں انہوں نے پس و پیش کیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور اس ہوا نے پردہ ہٹا دیا۔ جب تک آپ داخل ہوئے یا نکلے نہیں اس وقت تک پردہ معلق رہا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جس کو اللہ عزت دے اس سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا اور آپ سے بڑی عجیب و غریب چیزیں
ظہور پذیر ہوتی تھی۔ آپ کے آپ کا ایک عقیدت مند تھا نبا، وہ بتاتا ہے کہ ایک دن یعنی اہل نبا کے لوگ آپ کے عقیدت مند تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان میں سے ایک بندے نے خواب دیکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے کیمپ میں آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پر حاجی ٹھہرتے تھے، اور وہ کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے مجھے کھجوریں دی، میں نے گرنی تو وہ 17 کھجوریں تھیں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے 17 سال زندگی کے باقی ہیں۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد ایسے ہوا کہ یہ خواب تھی، میں نے سنا کہ امام رضا آئے ہوئے ہیں اور وہاں وہ اسی حاجی کیمپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور تو سامنے کھجوروں کا طبق رکھا ہوا تھا، آپ نے اسی طرح مجھے کھجوریں اٹھا کے دی، جب میں نے وہ گنی تو وہ 17 ہی تھی، تو میں نے کہا جناب مجھے زیادہ کھجوریں چاہیے ہوں گی، تو آپ نے فرمایا اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوتی زیادہ تو میں بھی ضرور تجھے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو علم لدنی عطا کر رکھا تھا، اور یہ خود بھی علم لدنی سے مالا مال تھے، اور جب چاہتے جس کو چاہتے علم لدنی سے مالا مال کر دیتے تھے۔ چنانچہ ابو اسماعیل سندھی آپ کے عقیدت مند تھے، وہ سندھ سے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ وہ جب پہنچے تو کہتے ہیں میں نے اپنی زبان میں آپ سے سوال کیا، سندھی زبان میں، آپ نے مجھے سندھی زبان میں جواب دیا، چونکہ مجھے عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہتے ہیں میں نے کئی ایک اور سوال کیے، آپ نے ان کا بھی جواب میری زبان میں ہی دیا، اور جب میں واپس آنے لگا تو میں نے عرض کیا کہ جناب مجھے عربی نہیں آتی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے الہاماً عربی عطا فرما دے۔ تو آپ نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا، میں اسی وقت فر عربی بولنے لگا۔ یہ اہل بیت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کمال دے رکھا تھا اس کا اظہار اس طرح ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو برکتیں تھیں وہ صرف انسانوں کو ہی حاصل نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جانور بھی ان برکتوں سے مستفید ہوتے تھے۔ چنانچہ اختصار کے پیش نظر میں پیچھے امام باقر کا واقعہ نہیں ذکر کر سکا، اس میں ایک واقعہ ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ امام رضا ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھا، تو ایسے ہوا کہ ایک باغ میں حضرت رضا کے ساتھ تھا تو اچانک ایک چڑیا نیچے گری اور وہ تڑپنے لگی اور چیخ و پکار کرنے لگی۔ تو آپ نے مجھے کہا جانتے ہو یہ چڑیا کیا کہتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے خوب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہتی ہے کہ جس گھر میں میرا گھونسلہ ہے وہاں میرے بچے ہیں، اس گھر میں ایک سانپ آ گیا اور وہ میرے بچوں کو کھانا چاہتا ہے، اس کا کچھ حل کریں۔ تو آپ نے فرمایا تم جاؤ اور جا کر اس سانپ کو مار کے آؤ۔ وہ کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو واقعی وہاں پر سانپ تھا، میں نے اس کو مار کر اس کے بچوں کو بچایا۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے 5 صاحبزادے تھے، ایک صاحبزادی تھی، صاحبزادوں کے نام ہیں محمد تقی اور محمد جواد بھی ان کو کہتے ہیں، جعفر ہیں، حسین ہیں، حسن ہیں، ابراہیم ہیں، اور صاحبزادی کا نام عائشہ ہے۔ آپ کی نسل محمد الجواد سے جاری ہے۔ آپ کے ایک عقیدت مند نے ایک قصیدہ کہا تھا اور وہ ہے مد و راس آیات خلط من تلاوت۔ یہ قصیدہ 22 اشعار پر مشتمل ہے، اس میں سے 3 اشعار بطور تبرک منقول ہیں، کیونکہ یہ قصیدہ آپ کو سنایا گیا تھا اور آپ نے اس کو بڑا پسند کیا، بلکہ اس میں ایک شعر کا اضافہ بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا وارثی علم النبی و آلہ علیکم السلام دائم الفتحاتی لقد امنت نفسی بکم فی حیاتنا و انی ارجو الامن عند مماتی۔ اور اس کے بعد شاعر نے حضرت نفس زکیہ کا ذکر کیا، ان کی قبر کا ذکر کیا، اور اس نے کہا وقبر لبغداد لنفس زکیۃ تضمتها الرحمن بالعرفات۔ جب یہ بات اس نے کہی تو امام رضا نے اسے کہا ایک شعر کا میری طرف سے اضافہ کر لو اور اس قصیدے کو مکمل کرو، اور وہ تھا قبر بیتوسا مالها من مسرۃ الحد علی الاحشار بالزفرات۔ یہ آپ نے شعر کہا۔ اس بندے نے پوچھا کہ جناب یہ توس میں کس کی قبر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد توس میں میری قبر بنے گی، اور وہاں پر جو اہل بیت قیدی ہو کر آئیں گے یا مسافر ہوں گے وہاں پر آ کر تو رہا کریں گے، اس طرح اس سفر میں ان کو میری رفاقت بھی میسر ہوگی اور مشکلات بھی ان کی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ چنانچہ اس طرح امام رضا کا یہ
یعنی وہ قبر انور طوس میں بنی اور اس کی آپ نے خود پہلے نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ کی وفات بروز جمعہ 22 رمضان 203 ہجری میں طوس کے علاقہ ثنا آباد میں ہوئی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ آپ کا روزہ ہارون رشید کے روزے کے مغرب کی طرف ہے۔ وفات کا جو سبب ہے، ایک تو آپ کے وفات کے بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان کا ذکر کرنا میرے نزدیک کوئی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا جو وفات کا سبب بنا وہ واقعہ ذکر کرنا ازحد ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جب مامون الرشید نے خلیفہ یا ولی عہد بنایا، ایک دفعہ مامون الرشید بیمار ہو گیا، اور چونکہ ان ایام میں خلفاء خود امام جمعوں کی اور عیدوں کی امامت کیا کرتے تھے، تو مامون بیمار تھا، اس نے امام رضا سے کہا کہ اس دفعہ عید آپ پڑھائیں گے، عید کا موقع تھا۔ چنانچہ امام رضا کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے عید پڑھانے کے لیے، اتنی مخلوق خدا آپ کے دست بوسی اور زیارت کے لیے جمع تھی کہ آپ کو عیدگاہ پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ اس ایک بات کی خبر خلیفہ کو ہو گئی کہ اس طرح ولی عہد کے استقبال میں لاکھوں لوگ آگے کھڑے ہیں اور وہ عیدگاہ تک پہنچ نہیں سک رہے، مشکل سے یعنی آگے بڑھ رہے ہیں۔ خلیفہ کو اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ولی عہد آج ایک لفظ کہے تو تمہاری حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے، تو خلیفہ کو اس بات کا خوف ہو گیا، وہ دوسرے راستے سے نکلا اور جا کر وہ عید پڑھا کر واپس آ گیا۔ امام رضا اس کے بعد وہاں پہنچے، جب وہ پہنچے عید ہو چکی تھی، آپ واپس تشریف لے آئے، مامون الرشید کے کان کھڑے ہو گئے کہ میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے جس کام کے لیے ان کو ولی عہد بنایا تھا وہ کام تو اس سے بھی زیادہ طاقت سے ہو سکتا ہے، اگر ولی عہد چاہے تو کسی وقت بھی بغاوت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کی اپنی صاحبزادی بھی چونکہ آپ کو دی تھی، یعنی آپ اس کے داماد تھے محمد رشید کے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوایا، اور اس طرح آپ کی وفات یہ 55 سال کی عمر میں ہوئی اور زہر کی خورانی سے ہوئی۔ ایک اور لمبی روایت موجود ہے کہ جی اس نے آپ کو مامون نے آپ کو بلایا، اور بلا کر تو انہیں انگور پیش کیے اور کہا کہ جناب دیکھیں اس جیسے انگور آپ کو کبھی ملے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس سے اچھے انگور تو جنت میں ہی مل سکتے ہیں، یعنی آپ کو احساس تھا کہ خلیفہ کیا کر رہا ہے۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ شاید آپ مجھے متہم سمجھتے ہیں، اس نے 2 کھجور اس میں سے لے کے کھائے، لیکن وہ اس کو پتا تھا کہ کون سے خوشے کے کون سے حصے میں نے زہر سے مسموم کیے ہوئے اور کون سے نہیں، تو وہ اس نے کھا لیے۔ آپ نے 2-4 انگور کھائے، اس کے بعد آپ اٹھ کر چل دیے۔ تو اس نے خلیفہ نے پوچھا کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں تم نے بھیجا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اس طرح امام رضا بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح زہر خورانی کا شکار ہوئے، جو خلفاء اپنی جانیں بچانے کے لیے یا اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے ان کو زہر دے دیتے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ ان کے بعد جو بھی ان کا خلف آتا تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ لوگوں میں مقبول اور زیادہ بڑی شخصیت کا مالک ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اہل بیت پر خاص کرم تھا۔ اس طرح آپ کا وصال ہوا اور امام رضا دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا روضہ اس وقت ایران کا سب سے بڑا یعنی روضہ ہے یا مرکز ہے، اور وہ اتنا وہ دولت مند ہے، وہاں پر اتنے لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کبھی ایرانی حکومت کو قرض لینے کی ضرورت ہو، امام رضا کے روضے سے قرض لیتی ہے۔ آپ کے نام پر بے پناہ اوقاف ہیں اور بے پناہ دولت آپ کے نام پر لوگ ہر سال وہاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اہل بیت کے ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔